دو قسم کے اعمال ہے، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نیکوکار لوگ ہے جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک بدکار لوگ ہوتے ہیں جو گناہ، معصیت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک نیک کام ہوتے ہیں، نیک افعال ہوتے ہیں، ایک برے افعال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کامیاب طرز زندگی بتایا۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں بزنس اور تجارت میں کامیابی یہ ہوتی ہے، کامیاب بزنس مین اور تاجر وہ ہوتا ہے جس کا سرمایہ کم خرچ ہو اور منافع زیادہ آئے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر چالاک، ہوشیار اور تاجر، زیرک اور ہوشیار تاجر وہ سمجھا جاتا ہے وہ آدمی کہ محنت کرے کوئی اور منافع اس کو ملے، محنت کوئی اور کرے اور نفع اور پرافٹ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے، محنت کرے کوئی اور فائدہ اس کو ملے، عمل کرے کوئی اور نفع فائدہ اس کو ملے، ثواب کا کام کرے کوئی اور، کوئی نیکی والا کام کرے کوئی اور، سب فائدہ اس کو ملے، ثواب اس کو ملے۔ یہ ہے ہوشیار آدمی کے علامت، اور یہ ہے ہوشیاری۔ ہر انسان، ہر بزنس مین، ہر تاجر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا سرمایہ اور میری محنت کم خرچ ہو، منافع زیادہ ملے، سرمایہ کم خرچ ہو، منافع اور پرافٹ زیادہ آئے۔ یہ ہر تاجر، ہر انسان کی آرزو، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک کاموں میں اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کرو۔ آپ مدد کرتے ہیں، کومک کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو جو نیک کام کرنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، نیکی پھیلانے والے ہیں، ان کے ساتھ دو، تو ان کی نیکی میں آرام کے ساتھ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی شراکت داری ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی جہاد کوئی کرے اور فائدہ آپ کو ملے، اجر آپ کو ملے، تبلیغ میں کوئی آدمی جائے دوسرا، اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے، تلاوت کو کرے حافظ قرآن، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو علم بھی نہیں ہے، حافظ قرآن کی تلاوت کا اجر تجھے ملے۔ ایک عالم دین اپنے علم کی روشنی لوگوں میں پھیلاتا ہے، لوگوں کو دینی مسائل بتاتا ہے، علم پھیلاتا ہے، ان کو عالم کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے علم میں آپ حصہ دار اور شراکت دار ہو۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے، اس کے روزے میں، افطاری میں، اجر اور ثواب میں گھر میں بیٹھے آپ شریک ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں، ثواب میں آپ کی حصہ داری ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون کرو۔ نیک کاموں میں مجاہد جہاد کوئی کرے، آپ کو گھر بیٹھے ثواب مل جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو جہاد کے لیے، دین کے، اسلام کے سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ لڑنے گیا ہے، اس کو 5,500 روپے دے دو، اس کے مجاہد کے تمام جہاد میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے شریک ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاد کے لیے کفار کے ساتھ دین اور اعلاء کلمت اللہ کی، اللہ کی دین کی سربلندی، اسلامی مملکت، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کفار سے لڑنے گھر چھوڑ گیا ہوا ہے، آپ نے ان کی بچوں کے خیر خبر گیری کی، ان کے جہاد میں آپ کی شراکت داری۔ اس لیے قرآن میں کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
گناہ اور ناجائز کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون مدد نہ کرو۔ اگر تم نیکی میں نیکوکار آدمی کی نیکی میں تعاون کرو گے تو اس کی نیکی میں آپ مفت میں شراکت دار ہوئے ہیں۔ اگر ایک گناہ گار کے گناہ میں آپ نے دلی اس کی طرف جھکاؤ کر دی، ظالم کے ساتھ گناہ گار کے ساتھ آپ نے مدد کی ہے، تو اس کے گناہ میں آپ مفت میں گھر بیٹھے بیٹھے شریک ہو گئے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من جہز غازیا فقد غزا، جو غازی مجاہد کو تیار کرے اس کی جہاد میں، گویا اس نے جو جہاد کیا تو نے بھی کیا حاضر۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، جو مجاہد کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کی خیر خبر گیری کرتا ہے، اس کے خیر میں آپ شریک ہیں۔ ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے، آپ گھر بیٹھے 1500 روپے آپ نے اس تبلیغ میں نکلنے والے کو دے دیا، وہ جتنے بھی اعمال اور تبلیغ کا کام کرتا ہے آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ شریک ہے۔ اگر آپ یوں بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وہ دین کے لیے علم پڑھنے کے لیے اور تبلیغ میں گیا ہوا ہے، ان کے بچوں کی خرچے، ان کے خیر خبر گیری کرتے ہیں، ان کے ساری تبلیغ نیک کام میں آپ شریک ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، تعاون کرنا ہے تو نیکی میں کرو، گناہ میں، ظلم میں، ناجائز میں آپ تعاون، معاون، مددگار نہ بنو۔ مددگار بنتے ہو تو نیکی والے کے ساتھ بنو۔ ایک آدمی ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، آپ نے حافظ قرآن کے مدرسہ پہنچانے کا انتظام کر لیا۔ حافظ قرآن جتنا بھی اجر، جتنا بھی ثواب اس کو ملتا ہے، اس سے برابر ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ایک حافظ قرآن، ایک طالب علم کے خرچے کو تو نے اٹھا لیا، مدد کی، وہ جتنا بھی پڑھتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے، اس میں آپ کا حصہ ہے۔ ایک عالم دین علم کی روشنی پھیلاتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو دین، قرآن حدیث بتاتا ہے، قرآن و سنت بتاتا ہے، لوگوں کو دین کا راستہ بتاتا ہے، اس عالم کو آپ نے مالی مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کر لیا، ان کے گھر کے اخراجات کو تو نے اپنے اوپر برداشت کر دیا، اس کے تمام علم میں، تمام اعمال میں آپ شریک ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون، مددگار بنو۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار نہ بنو۔